السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت شوہر سے رقم کیسے وصول کر سکتی ہے۔ اس شوہر سے رقم وصول کرنا جس نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں بیوی کو خرچے کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ دیا ہو، تو طلاق کے بعد وہ کیسے دے سکتا ہے۔ تو اس پر بات کرتے ہیں۔ طلاق، تنسیخ نکاح اور خلا، ان تینوں صورتوں میں تقریباً ہر صورت میں خسارے میں عورت ہی ہوتی ہے، چاہے وہ معاشی صورت میں ہو یا ذہنی اذیت کی شکل میں۔ تکلیف صرف عورت کے حصے میں ہی آتی ہے۔ ہماری عدالتوں میں آئے روز بڑی تعداد میں تنسیخ نکاح، طلاق اور خلا کے بعد عورتوں کی جانب سے ایسے مقدمات دائر کیے جاتے ہیں جن میں ان کی جانب سے مہر، سامان جہیز یا بچے کی ولادت یا عدت کا نان و نفقہ طلب کیا جاتا ہے۔ گو طلاق کے بعد دوران عدت بیوی کو سسرال یا خاوند کے گھر میں رہنے کا حق حاصل ہے، اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ عدت کے دوران کا نفقہ ادا کرے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ مسائلت کی کوئی صورت نکل آئے۔ لیکن اگر طلاق 6 بار ہو گئی ہے، یعنی 3 بار طلاق کے الفاظ ادا ہو گئے ہیں، تو پھر مسائلت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ ایسی بہت ساری کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں عورت کو طلاق دے کر بچے چھین لیے جاتے ہیں اور میکے جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ 3 کپڑوں میں اسے گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر طلاق سے پہلے ہی علیحدگی ہو چکی ہوتی ہے اور بیوی اپنے میکے میں ہوتی ہے کہ اسے طلاق نامہ مل جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ بیوی کو نہ تو حق مہر ملا ہوتا ہے اور نہ ہی سامان جہیز، اور یہ لینے کے لیے اسے عدالت کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ یہی سارا کچھ میرے پاس آنے والی ایک خاتون شائستہ نے بھی برداشت کیا۔ شادی کے تقریباً 1 سال کے اندر سسرال والوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ شوہر نے تو جیسے کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ گھر کے حالات روز بروز خراب ہونے پر شائستہ نے تنگ آ کر میکے میں رہائش اختیار کر لی۔ اس دوران اس کا ایک بیٹا بھی پیدا ہو گیا، جس کی ولادت کے سارے اخراجات شائستہ کے والدین نے برداشت کیے، اور سسرال والوں نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ان سب باتوں سے دل برداشتہ ہو کر اور سسرال والوں اور شوہر کا رویہ دیکھتے ہوئے شائستہ نے خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ اس دوران بہت کوشش کی گئی کہ مسالت ہو جائے، مگر شائستہ کے سسرال والوں نے کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ خلا کا دعویٰ دائر ہونے کے ساتھ ہی سامان جہیز اور مہر کا دعویٰ بھی دائر کیا گیا، مگر لاتعداد نوٹسز جاری کرنے کے بعد بھی شائستہ کے شوہر نے عدالت آنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، جس کی بنا پر یک طرفہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ ابھی شائستہ کے بیان کے بعد خلا کی ڈگری عطا ہونی تھی کہ شائستہ کا شوہر عدالت میں جواب دعویٰ کے ساتھ حاضر ہو گیا، سو کارروائی کا نئے سرے سے پھر سے آغاز ہوا۔ خلا کے مقدمات میں عورت کا عدالت کے سامنے آ کر صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہوتا ہے کہ اسے اپنے شوہر سے نفرت ہے اور وہ اس کے ساتھ رہنے کی بجائے موت کو ترجیح دے گی۔ ایسے حالات میں عدالت بیوی کو خلا کی ڈگری فوراً عطا کر دیتی ہے۔ خلا کے بعد دعوے کے جواب میں شوہر کی جانب سے عموماً آدھے حقوق زناشویی کا دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو گھر بسانا چاہتا ہے، مگر چونکہ وہ خود نہیں رہنا چاہتی، اس وجہ سے بیوی کو خرچے کا یعنی نان و نفقے کا یا تنسیخ نکاح کی ڈگری کا حقدار نہ سمجھا جائے۔ مگر عدالتیں ایسے دعویٰ جات کو جو جواباً دعویٰ ہوتا ہے اسے خارج کر کے خلا کی ڈگری عطا کر دیتی ہیں۔ اب خلا کے بعد سوال آتا ہے کہ مہر کا کس حد تک حصہ بیوی کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر بیوی مہر ادا نہ کر سکے تو یہ بات خلا کو روک نہیں سکتی۔ خاوند کو بیوی سے مہر کی واپسی کے لیے الگ دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، اور اگر شوہر یا اس کے گھر والے زیورات چھین لیتے ہیں تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ مہر اور زیورات کی وصولی کے لیے فیملی کورٹ سے رجوع کرے۔ مہر کی خلا کے بعد ادائیگی کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، جب تم کو خوف ہو کہ زوجین اللہ کی مقرر کردہ حدود میں قائم نہ رہ سکیں گے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں اگر عورت کچھ معاوضہ دے کر عقد نکاح سے آزاد ہو جائے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ یہاں کچھ معاوضے کا ذکر ہے، یعنی مکمل مہر ادا نہ بھی کرے تو مہر کا کچھ حصہ دے کر بھی رشتہ ازدواج سے علیحدگی ممکن ہے۔ یہ مکمل طور پر عدالت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ طے کرے کہ بیوی کو شادی کے بدلے خاوند سے کیا کیا بینیفٹس ملے اور
مہر میں بیوی کو کیا خاوند کو واپس کرنا چاہیے۔ مذکورہ والا مقدمہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہی تھی، اس میں چونکہ مہر کی رقم محض 6,000 روپے تھی، اس وجہ سے فوری طور پر شائستہ نے رقم ادا کی اور خلا کی ڈگری عدالت نے شائستہ کو عطا کر دی۔ اب معاملہ سامان جہیز اور بچے کی ولادت کے خرچے کے بارے میں تھا۔ اس سارے عرصے میں شائستہ کے شوہر نے بچے سے نہ کبھی ملنے کی خواہش کی اور نہ ہی بچے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی دی۔ جہیز کے بارے میں علم میں آیا کہ شائستہ کے سسرال والوں نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا اور کچھ قیمتی سامان بیچ ڈالا۔ عدالت میں لسٹ سامان جہیز بھی پیش کی گئی جو اس وقت بنائی گئی تھی جب شادی کے وقت شائستہ کے سسرال سامان بھیجا گیا۔ اس لسٹ پر شائستہ کے سسر اور جیٹھ کے دستخط بھی تھے۔ اس کے علاوہ قیمتی سامان کی رسیدیں بھی بہت اہمیت کے حامل تھیں۔ شائستہ نے سامان جہیز کی بجائے رقم کا مطالبہ کیا تھا کیونکہ ٹوٹا پھوٹا سامان کسی طور پر بھی استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ عدالت شادی کی مدت کو بھی مد نظر رکھتی ہے اور ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سامان جہیز ڈگری کی جاتی ہے۔ شائستہ کے شوہر نے دعویٰ کیا کہ سامان جہیز کے لیے اس کے گھر والوں نے رقم دی تھی۔ اس ضمن میں عدالت کا ایک فیصلہ قابل غور ہے کہ عدالت نے ایک فیصلے میں کہا صرف مدعا علیہ یعنی شوہر کا بیان کافی نہیں تھا کہ اس نے سامان جہیز اس کی جانب سے دی گئی رقم سے خریدا گیا تھا، اور جہیز اور تحائف عروسی پر پابندی کا قانون جسے 1976 جسے ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹس ریسٹرکشن ایکٹ بھی کہتے ہیں کہ دفعہ 5 کے تحت عورت کو مکمل طور پر سارے سامان جہیز اور تحائف کی مالکہ سمجھا جاتا ہے اور شوہر کا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ خیر، شائستہ کو تو سامان جہیز کی مد میں مناسب رقم مل گئی اور ڈگری ہو گئی، اگرچہ مانگی گئی رقم سے اس کے من و ان تو نہیں تھی، مگر سامان پر گزری مدت اور دیگر عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے معزز عدالت نے ایک حتیر رقم عطا کر دی۔ بچے کی ولادت کے اخراجات کی مد میں شائستہ نے ہسپتال کا ریکارڈ اور سارے اخراجات کی رسیدات عدالت میں پیش کی، کیونکہ شوہر کا موقف یہ تھا کہ بچہ گھر میں پیدا ہوا ہے اور جو اس کے شائستہ تھی وہ اور اس کے والدین کہہ رہے تھے کہ نہیں، بچہ ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے اور ہاسپٹل کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس کی بنا پر کیونکہ رسیدات موجود تھیں، ثبوت موجود تھے، اسی بنا پر خرچہ من و ان ڈگری کر دیا گیا۔ ان سب دعویٰ جات میں بری طرح شکست کھانے کے بعد شائستہ کے شوہر نے آخری حربے کے طور پر بچے کی تحویل کا مقدمہ کر دیا اور مسلسل دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ بچے کے نان و نفقے اور سامان جہیز کی رقم سے دستبرداری اختیار کر لو ورنہ بچہ چھین لوں گا۔ اس صورتحال میں کوئی بھی ماں گھبرا جاتی ہے اور فوری طور پر ہر طرح کا معاہدہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہی شائستہ کے ساتھ ہوا، مگر جب اسے علم ہوا کہ بمطابق قانون جب تک 7 سال کی عمر تک اور بیٹی کی صورت میں بالغ ہونے تک وہ ماں کی تحویل میں ہی رہتے ہیں اور کوئی بھی معاہدہ جو میاں بیوی کے درمیان ہو جس میں وہ طے کریں کہ باپ بچے کی تحویل طلب نہیں کرے گا اور بیوی بچے کا نفقہ نہیں مانگے گی، تو ایسے معاہدے کی روح سے بچے کو نان و نفقہ سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے شائستہ کے بیٹے کو جو صرف 2.5 سال کا یعنی دودھ پیتا تھا، 2.5 سال کا تھا، 2.5 ایئرس کا تھا، ماں کی تحویل میں دینے کا حکم دیا اور شائستہ کے سابقہ شوہر کو حکم دیا کہ وہ بچے کے لیے مناسب نان و نفقہ ادا کرے جو اس شخص نے آج تک ادا نہیں کیا۔ مگر اس سے شائستہ کو کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ فائدہ ہوا کہ جب شائستہ کی والدہ نے بچے کی گارڈین بننے کا دعویٰ کیا تو بہت آسانی سے ان کو گارڈین شپ مل گئی۔ عدالت کے نزدیک سب سے اولین چیز بچے کا مفاد ہوتی ہے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت تحویل کا فیصلہ کرتی ہے۔ اگر ماں کے پاس یا نانی کے پاس بچے کی اچھی پرورش ہو رہی ہو تو پھر کبھی بھی عدالت بچے کو ذہنی اذیت نہیں پہنچاتی۔ ایسے ہزاروں مقدمات سامنے آتے ہیں، مگر ضرورت صرف یہ ہے کہ درست بات کا جب علم نہ ہو تو صرف مفروضوں پر ڈر کر بلیک میل ہونا کوئی عقل مندی نہیں۔ کبھی کبھی لا علمی بہت گہرا نقصان دیتی ہے، سو آگاہ رہیں تاکہ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو کبھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جزاک اللہ خیر۔